بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر شہزاد خان خٹک۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کان کے انفیکشن کے بارے میں، اس کے اسباب، اس کی وجوہات اور اس کا گھریلو علاج۔ سب سے پہلے اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ کان کا انفیکشن اس وقت ہوتا ہے جب بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن درمیانے کان کو متاثر کرتا ہے۔ آپ کے کان کے حصے کان کے پردے کے بالکل پیچھے ہیں۔ درمیانی کان میں سوزش، سیال جمع ہونے کی وجہ سے کان کا انفیکشن تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ کان کے انفیکشن کی علامات کیا ہیں۔ اس کی وجہ سے کان میں شدید درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، ہلچل یا چڑچڑاپن بھی ہو سکتا ہے۔ کان کو رگڑنا یا کھینچنا سونے میں دشواری بھی بن سکتی ہے۔ سب سے بڑھ کر سماعت کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ انفیکشن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے الرجی، نزلہ زکام، ہڈیوں کی انفیکشن، زیادہ بلغم کا آنا، تمباکو نوشی کا زیادہ استعمال، متاثرہ یا سوجن ایڈنائڈز، آپ کے ٹانسل کے قریب ٹشو جو نقصان دہ بیکٹیریا اور وائرس کو پھنساتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہوا کے دباؤ میں تبدیلی بھی اس کے اسباب ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کا گھریلو علاج کی طرف۔ ٹھنڈا یا گرم کمپریس، آئس پیک یا گرم کمپریس کو کان کے اوپر رکھیں اور 10 منٹ کے بعد گرم اور ٹھنڈے کے درمیان متبادل کریں۔ اگر آپ سرد یا گرم کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ صرف ایک کمپریس استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ زیتون کے تیل کے چند قطرے گرم کریں۔ قطرے کان میں ڈالنا محفوظ ہے اور اعتدال سے مؤثر ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ادرک میں قدرتی سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں جو کان کے درد کو دور کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ بیرونی کان کی نالی کے ارد گرد ادرک کا رس یا تلا ہوا تیل جو اس میں ادرک کے ساتھ گرم کیا گیا تھا لگائیں۔ اسے براہ راست کان میں نہ ڈالیں۔ اب آتے ہیں لہسن کے ذریعے۔ لہسن میں اینٹی بایوٹک اور درد کم کرنے والی دونوں خصوصیات ہیں۔ پیسے ہوئے لہسن کو گرم زیتون یا تیل کے تیل میں کئی منٹ تک بھگو دیں۔ لہسن کو نکال کر کان کی نالی میں تیل لگائیں۔ اس کے ساتھ اب آتے ہیں ہائڈروجن پر آکسائڈ۔ متاثرہ کان میں ہائڈروجن پر آکسائڈ کے کئی قطرے ڈالیں۔ اسے سنک میں ڈالنے سے پہلے اسے کئی منٹ تک بیٹھنے دیں۔ اپنے کان کو صاف آست پانی سے دھو لیں۔ ڈاکٹر شہزاد خان خٹک۔